ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت ہی تکالیف اور اذیتیں دی، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو ان دونوں کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن حشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تو تھا، لیکن رسول اللہ سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہ تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت ہی خوش ہوا اور اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اللہ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی اور کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اسی پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہتا، کیا جھوٹے ہو جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھایا۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالف تھا، جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا
تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا محمد اتبر، یعنی کہ اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر بھی مارتا، جس سے رسول اللہ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت ہی مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا اگر محمد کی بات سچ ہوئی تو آخرت کے دن مال ادا کر کے میں تو عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچی۔ مسجد حرام میں حضور اکرم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالی نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا مجھے معلوم ہے محمد میری مذمت اور رجوع کرتا ہے، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول اکرم فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا ہے۔ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا اور اس کا سود خوری کا کاروبار بہت تیز تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دیتا اور خود خوب منافع کماتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی اکرم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہے گا اور ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی اکرم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہائے اطہر پر پڑنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی اس گستاخی پر حضور اکرم نے یوں دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا تو ابو لہب نے پوچھا پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ عتیبہ نے کہا میں نے یہ کہا۔ ابو لہب نے پوچھا اس پر محمد نے کیا کہا؟ تو عتیبہ نے بتایا اس نے مجھے یہ بد دعا دی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خوب خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آتی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے اس کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات خاص کر میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرنا، بس تم سارا
سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کو بٹھاؤ، میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگاؤ، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ ہبار کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سارے سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا اور پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی اور اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ابو لہب کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کرتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو، اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی، اس کے قریب بھی کوئی نہ گیا۔ لوگوں کو ڈر تھا جو قریب جائے گا اسے چھوت کی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیلی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو شرم دلائی اور اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، وہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت خلب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شیخیاں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق بنا کر ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے۔